أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشيعه ومحبه وأمته خصوصا على وارث كماله غوثنا الغوث العاصم الشيخ عبد القادر الجيلاني وعلى سلطان أولياء سيدنا معين الدين حسن السنجري الأجمري وعلى سلطان العارفين سيدنا عبد الحسن علي الشاذلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی 35 سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر چل رہی تھی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، کہ پھر اس کا ترجمہ ہم عرض کیے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا، انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا. سبحان اللہ. ہم نے پچھلے جمعے جو باتیں عرض کی، جو ایک کنٹینیویشن تھا اس آیت کریمہ کا، اس میں کئی مضامین آئے. انشاءاللہ آج ہم پچھلے جمعہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس آیت کی اس حصے کی ہم نے مختصر سے تفسیر کی تھی، اور چند باتیں کچھ رہ گئے تھے جو میں چاہتا ہوں کہ پھر سے اس کو عرض کر دوں. یعنی جو سانپ کے متعلق ہم نے کہا تھا، اگر کسی کے گھر میں اگر سانپ آ جائے تو اس کو مارے نہیں، بلکہ احادیث میں آیا ہے کہ اس کو ایک وارننگ دی جائے، جس کو ابی اعلیٰ رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ جب اگر سانپ آ جائے تو اسے یہ کہے کہ انشدکم بالعہد الذی اخذ علیکم نوح علیہ السلام وانشدکم بالعہد الذی اخذ علیکم سلیمان علیہ السلام اللہ توزونا. یعنی اگر گھر میں آ گیا تو مارے نہیں، بلکہ ایک دن کی مہلت دے اس کو، بلکہ یہ کہے کہ ہم تمہیں یاد دلاتے وہ وعدہ جو تم نے نوح علیہ السلام سے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا تھا کہ تم ہمیں تکلیف نہیں پہنچاؤ. اس کے بعد بھی اگر نہ جائے تو تب مار سکتے. یہ ایک جو میں چھوٹ گیا تھا. اور ایک بات یہ ہے کہ ہر جانور کی ایک فطرت ایذا دینے کی ہوتی ہے، موذی ہوتی ہے، اور بعض جو موذی جانور ہیں ان کو مار دینا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ایذا دے. اور بعض ایسے جانور ہوتے ہیں، یعنی جانوروں کو قتل کرنا دو طرح کا ہے. ایک ضرر دفع کرنے کے لیے تاکہ ان کی تکلیف سے، ان کی پریشانی سے محفوظ ہو، اور دوسرا نفع حاصل کرنے کے لیے. جیسے ضرر کے لیے مارتے ہیں سانپ، چوہا، چپکلی وغیرہ، جو لیزرڈز وغیرہ ہیں، اور جو جان لیوا جانور ہوتے ہیں ان کو مارنا چاہیے. اور دوسرا ایک ایسا ہوتا ہے کہ ضرر دفع بھی، ضرر رساں بھی ہوتی ہے، لیکن ان سے فائدہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. جیسے شہد کی مکھیاں ہیں، ان سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ اگر وہ ضرر رساں ہو جائے اور ان سے نفع حاصل نہیں کر سکتے تب اس حالت میں مارا جا سکتا ہے. اور اسی طرح جیسا گائے، بیل، بکری وغیرہ جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے اس انداز سے ان کو ذبح کر کے ان سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے. اور ایک امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سانپ کی جو فطرت ہوتی ہے، اس کی نیچر میں ہے کہ انسان کو کے ساتھ خیانت کرے، کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی. جیسا پیچھے ہم نے جمعہ عرض کیا کہ وہ شیطان کو اپنی جبڑوں میں دبا کر لایا تھا جنت میں، اور یہ شیطان اس کو وسوسہ کیا. اور شیطان کی فطرت ہے کہ ڈاؤٹ ڈالنا اس کے اندر، وسوسہ ڈالنا اس کے اندر، انسینویٹ کرنا اس کو، کیا ایک اس طریقے سے انسٹیگیٹ کرے اس کو کہ وہ، کیونکہ اس کی لائف کو رن نہیں کر سکتا انسان کی شیطان. اس کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے کہ انسان کو اپنی انگلیوں پہ چلائے، بلکہ انسان کو وسوسہ ڈال سکتا ہے جس کے تحت
انہیں اس کو لے لیتا ہے اور he does according to the waswasa. پھر وہ اپنے سے کرتا ہے. اس لیے ہم اپنے اعمال کے ہم خود ذمہ دار ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیطان نے مجھ سے کروایا. میں بے شک شیطان نے کروایا مگر آپ بچ بھی سکتے تھے. تو اتنا اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے. اور بہرحال یہ ابلیس کو اس نے اندر لایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ کی خدمت میں تھے. اس نے دھوکہ دیا اور اس لیے یہی وجہ ہے کہ سانپ کو مارنے کا حکم ہے کہ وہ کبھی بھی انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے. اسی لیے اکثر لوگ ہمارے خصوصاً انڈیا وغیرہ میں سانپ کو نہیں مارنا چاہیے. یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. ایک عجیب عجیب کانسیپٹ ہے ہمارے پاس. وہ پلٹ کر آتا ہے. استغفر اللہ. Don't look into that one. There is no basis for that. کوئی اس کی بیس نہیں. یہ سب دماغ کی پیدا کر رہی چیزیں ہیں. اور یہ ہم کسی ہندوؤں کے اثر میں آ کر یا کسی دوسری قوموں کے اثر میں آ کر کوئی عجیب سے عقیدے بنا دیے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. کہ تم پھر آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ. تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یہ حبوط کے معنی یہی ہے کہ اوپر سے نیچے اترنے کی ہے. یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ دراصل سب انسان کو ہے کہ آدم و حوا ابلیس اور سانپ کو اس کا حکم دیا گیا کہ تم لوگ نیچے اتر جاؤ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اور یہ وجہ کہ طویل اس کی تفسیر ہے. اس کی مختصر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ میں اتارا گیا جو سری لنکا میں ہے. وہاں پر وہ اترے اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا اور شیطان کو گلدان میں اتارا گیا اور سنیکس جو کیا کہتے ہیں سرپنٹس یعنی سانپ ہے ان کو بیسان میں جو سجستان کے اندر ہے جو جگہ بہت ہی فضا اسنیکس ہے وہاں اتارا گیا. یہاں پر ایک بڑی تصوف بھری بات حضرت اسماعیل حقیب رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی جب اللہ کسی نے سوال کیا کہ بھئی اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین میں ہمیں بھیجنا تھا پھر جنت سے بلانا تھا تو پھر جنت سے نکالا کیوں؟ کیونکہ ہر چیز جو نعمت بعد میں ملنا چاہیے اس کے اعمال کی وجہ سے. تو حضرت بڑا پیارا جواب دیتے ہیں کہ یہاں ایک سبق ہے ساری انسانیت کے لیے. آدم تو پہلے انسان ہے اور آدم علیہ السلام کو پہلے نعمتیں دکھائی گئی اور ہمیں بھی جنت سے دنیا میں بھیجا گیا. اور جو نعمت ملے تو اس کے شکر گزار رہو. آلویز بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آف دی باؤنٹی جو بھی ہمارے اندر ہے اور ہم اس کے اوپر گلا شکوہ نہ کریں اور غلط قدم نہ اٹھا لیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حالات برے ہو جاتے ہیں تو وہ ایمان تک کے ہاتھ دھو لیتے ہیں. ایک ایمان کے ایک ایسے کارنر پہ آ کے ٹھہرتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو نعوذ باللہ گندگیوں میں گر جاتے ہیں, ضلالت میں گر جاتے ہیں, گمراہی میں چلے جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا, نعوذ باللہ اللہ نے ہمارے ساتھ نعوذ باللہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اللہ باللہ. تو جب نعمتیں ساتھ ہوں تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کمی کی طرف نہ دیکھیں اس کے پاس وہ ہے میرے پاس نہیں. ہاں بدتر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دیا. سبحان اللہ. تو یہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمال کی تمام صفتیں کا اظہار تھا لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کے جلال کا بھی اظہار ہونے لگا, غضب کا بھی اظہار ہونے لگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ارادہ فرما چکا تھا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ کو پیدا کرنے والا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ پہلے فرما دیا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ارادے اس کے تحت چلا ہے یہ کام پورا. تو ایک محفل میں اسماعیل حقیق فرماتے ہیں کہ سیدی ابن نور الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سلسلہ خلوتیہ کے بڑے بزرگ ہیں وہ باز فرما رہے تھے کہ بعض منچلے آتے ہیں نا اور اپنی عقل کو عقل کل سمجھتے ہیں, اپنی یعنی نیرو مائنڈڈ جو فلسفی ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ وی آر ایوری تھنگ. تو آ کے اس نے سوال کیا اور حضرت حافظ شیراز رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھنے لگا. من ملک بودم و فردوس برین جائم بود آدم آورد دری دیر خراب آبادم. کہ میں ایک فرشتہ تھا جو جنت میں قیام کرتا تھا.
آدم نے اپنی غلطی کی وجہ سے مجھے دنیا میں لا دیا. وہ اس کے مقصد کو جان گئے کہ یہاں پراگندگی ہے اس کے دل میں. بعض وقت کیا ہے دلائل سے لوگ مانے نہیں جاتے تو بڑا کچھ سختی سے جواب دے دے. تو یہ صوفی تھی, انہوں نے فرمایا کہ سن حافظ شیراز کا جو مطلب تو شعر کا لے رہا ویسا نہیں ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ جیسے بدبخت بدتمیز انبیاء کرام کی توہین کرنے والے حضرت آدم کی پشت میں تھے اور اللہ کو پتا تھا کہ ایسے بھی اس کی پشت میں ہیں, اس لیے تجھے نکالنے کے لیے دنیا میں لائے گا. تو نے ان کو دنیا میں لایا, تیری بدبختی نے دنیا میں لایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھوں کو الگ کرے اور بروں کو الگ کرے, اور جب تم نے پھر اچھوں کو بلا رہے اور بروں کو جہنم میں ڈال دی. سبحان اللہ. تو یہ امام حضرت خلوتی ہے کہ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ انبیاء اکرام کی ذرا برابر بھی توہین کفر ہے, اور ان کے ساتھ جو لفظشیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. ان کا ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہمارے کو اس کا سبق مل جائے. تو آگے بڑھتے ہیں. اللہ قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. تو قلنا اهبطوا نیچے اتر آؤ. اب بعضكم لبعض عدو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. یہ تو شیطان انسان میں دشمنی رہے گی, اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کے اندر صوفیاء اکرام زیادہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اعضاء ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں. اس کا دل ایک چاہتا ہے زبان ایک کہتی ہے, زبان ایک چاہتا ہے دل ایک کہتی ہے, منافقت اس کے اندر ہوتی ہے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں. اور اس کی اصل کیا ہے کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پاک ہے. آقا دو جہاں فرماتے ہیں جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے, ان العبد اذا اصبح تقول جوارحه للانسان, کہ جب انسان بندہ جب اٹھتا ہے تو اس کی جو لمس, جو اس کے جوارح ہے, جو اس کے اعضاء ہے, اس کی زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ, کہ اللہ سے ڈر, فینا ہمارے متعلق, اللہ اکبر, اذا استقمت استقمنا, اگر تو صحیح رہے گا, تیری زبان صحیح رہے گی تو سارے اعضاء و جوارح جسم کے صحیح رہیں گے. اگر تو بگڑ جائے گا وَإِنِ وجحنا, کہ اگر تو ٹیڑھا ہو جائے گا, تو اگر کرکٹ ہے تو ہر چیز کرکٹ ہو جائے گی. تو میں نے اپنی زبان سے کہتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو بند کر دے گا. اس کے جسم میں ہر جگہ زبان آ جائے گی اور ہر کہے گا کہ ہم تو یہ کیے, ہم نے یہ کیا, زبان بند رہے گی. الیاذ باللہ, الیاذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے ہولناکیوں سے بچائے. تو بہرحال یہ, اور یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر دنیا میں نہیں بھیجا کیونکہ اس کا وہ ارادہ تھا یہ کہنا کہ سزا کے طور پر بھیجا, لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس کو اپنی غلطی سمجھتے رہے اور وہ 300 سال تک روتے رہے. اس کا انشاءاللہ ہم آگے آنے والی جو آیتیں ہیں اس کے اندر تفصیل سے ذکر کریں گے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, کہ اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ یعنی ایک فکس ٹائم کے لیے مدت تک قرار دیا جائے گا, یعنی تم دنیا میں قرار حاصل کرو. اٹس اے ڈویلنگ پلیس فار یو فار اے فکس ٹائم. ومتاع, اور اسے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اسے نفع اٹھاؤ. متاع الی حین, اللہ اکبر, یعنی معینہ مدت تک, ایک فکس ٹائم تک جو بھی ہے اسے نفع اٹھاؤ. اللہ اکبر. اس میں صوفیاء کرام کی بڑی شاندار اقوال ہیں, یعنی جو بھی ہے اس سے نفع اٹھاؤ. تو پہلے آتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, یعنی اب تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے. یہ اس کے اندر ہمارے اندر جو بھی ملے ہم اسے قرار حاصل کریں. It's a dwelling place for us. We must be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala whatever we receive in this world. جو بھی ملے ہمیں یہاں grateful ہے اللہ تبارک. اگر مصیبت بھی آ جائے, پریشانی بھی آ جائے, اپنی آنکھوں سے لگا لیں کیونکہ اللہ کی دی ہوئی ہے, کیونکہ اس کا اجر ملنے والا ہے. تو اجر پر نظر رکھو کیونکہ دنیا ایک دار العمل کا نام ہے, دار الجزا کا نام ہے. یہ it's not a place of یعنی ایک ریوارڈ کی جگہ نہیں ہے. It's a place of action. یہاں پر عمل کرنا ہے, جو آپ کے اوپر ہے اس کو دیکھنا ہے کہ میرے آقا نے ایسی چیز کو کیسے ہینڈل کیا. خوشی آ جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے, اولیاء اکرام نے خوشیوں کو کیسے حاصل کیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ کا لاکھوں کا سامان بزنس میں لگا ہوتا تھا. کسی نے کہا کہ آپ کی کشتی جا رہی تھی کہ لاکھوں کا سامان تھا وہ ڈوب گئی. جلدی سے آپ نے اپنے دل کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ. پھر بعد میں پتا چلا کہ نہیں حضور آپ کا نہیں تھا, کسی اور کا تھا.
پھر دل کی طرف دیکھا, پھر فرمایا کہ الحمدللہ. لوگوں نے عرض کیا باس یہ کیا بات ہے, آپ 2 مرتبہ بھی الحمدللہ کہتے ہیں. تو کہا کہ جب نقصان ہوا تو میں اپنے دل کی طرف نظر کیا کہ دل کے اندر کوئی چینجز تو نہیں ہے, حیبت تو نہیں آئی, پریشانی تو نہیں. میرا دل کہنے لگا کہ ڈرتا کہا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا, اس کو ایکسیپٹ کر, خوش کر. تب میں نے اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ. جب پتا چلا کہ نہیں وہ میرا نہیں کسی اور کا, تبھی دل پر نہ خوشی کا اثر ہوا, نہ کوئی غم کا اثر ہوا, نہ کوئی ایکسائٹمنٹ ہوا. تبھی میں نے کہا کیونکہ ہر چیز اللہ کی طرف ہے, اللہ کی طرف لوٹے. میں تو ایگزیلر وے میں اتار ہوں, سبحان اللہ. تو بہرحال یہ دنیا جو ہے ایک قرار کی جگہ ہے, یہاں پر یہ کمپلینٹ کی جگہ نہیں, ایک اچھے عمل کی جگہ ہے. جو ملے اسے خوش رہو, اللہ مستقر و متاع, اور اس سے نفع اٹھاؤ, سبحان اللہ. اور اس سے نفع اٹھانا چاہیے. ایک یعنی متاع کے معنی ٹیمپرری کے بھی ہے, جیسا کہ دنیا میں دنیا کلھا متاع, دنیا کا ایک متاع کی جگہ ہے, نفع اٹھانے کی جگہ ہے. بعضوں نے کہا مدت کو کہتے ہیں کم مدت, اور خیر المتاع دنیا المرأة الصالحہ, اور اس میں بہترین یہ ہے کہ اچھی بیوی ملے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ کیا ہو, بیویوں کے ساتھ اچھے رہو, بیوی بھی اچھی رہے. آپ یہ کہیں گے کہ بیوی ہیز ٹو لرن مائی نیچر, ویسا نہیں ہو سکتا. یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. ہر چیز کہتے ہیں میری بیوی میرے ساتھ ایسی رہنا, میری بات بیوی ہے تو آپ ویسے رہو, تب وہ آپ کے ساتھ ایسے رہے گی. خیر بہرحال ایک ضمنی بات آ گئی. تو اپنی زندگیوں کو جو سب سے بہترین رکھ سکتے ہیں وہ خیر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک ہے. اور ہمارے پاس دعا بھی کی جاتی ہے کہ اللہ, جو میاں بیوی کو جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ الف بینہما کما علفت بین آدم و سیدتنا حوا علیہ السلام, کہ اللہ ایسی محبت ہے جیسے آدم و حوا میں تھی, جیسے حضرت ابراہیم و سارہ و حاجرہ میں تھی, حضرت یوسف و زلیخا میں تھی, جیسے حضرت سلیمان اور حضرت بلقیس میں تھی, جیسا میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان کی بیویوں میں تھی. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ اچھل اچھل کر دیکھ رہی تھی کہ ابیسینین جو ہے نا وہ کھیل رہے تھے, ناچ رہے تھے, وہ اچھل اچھل کر دیکھ رہی تھی. وہ ایک دیوار تھی, آقا نے جہاں اپنے کندھوں پہ اٹھا لی, اتنی دیر تک اٹھا لیے, سبحان اللہ, کہ حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ سلام اللہ علیہ, دونوں میرے آقا سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ عائشہ کیا دل بھر گیا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ, سبحان اللہ. پھر ٹھہر گئے سرکار بہت دیر, پھر فرمایا اے عائشہ دل بھر گیا؟ اللہ اکبر, سبحان نہیں. تیسری مرتبہ, یعنی دیکھیے آپ ایسا محبت تھی آپس میں. تو ایسی دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ ایسی محبت ہے. پھر ایسی محبت ہے جیسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں تھی. تو پھر ہمیں زندگیوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری. اللہ اکبر. تو سبحان اللہ, بات آ رہی تھی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. جو بھی ہمیں ملے اس کا فائدہ اٹھاؤ, کمپلینٹ مت کرو. کمپلینٹ کرنے سے کیا ہوگا, نعمتیں چھینی جائے گی. اگر شکر ادا کرو گے, ان شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی کرے گا. وَإِن کفرتم, اگر تم کفران نعمت کرو گے, یعنی ڈسگریسفل رہو گے, یا کیا کہنا چاہیے انگریٹفل رہو گے, تو کیا ہوگا, ان عذابی لشدید, کہ یہ میرا عذاب بڑا شدید ہے, خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں. وہ انسان کمپلینٹ کرتی رہے گا زندگی تمام. اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ ایسی پھٹکار دے گا کہ وہ کبھی خوشی نہیں رہے گا, کبھی شکر کا وعدہ اس کے اندر نہیں رہے گا. جو میرا شکر ادا کرو, الحمدللہ الحمدللہ الی حین. اللہ اکبر. یعنی معینہ مدت تک, جو ہم دنیا میں جو آئے ہیں یہ معینہ مدت تک ہے. اب یہاں علماء فرماتے ہیں معینہ مدت کیا ہے, یہ فکس ٹائم کیا ہے. فکس ٹائم موت تک ہے. بعضوں نے کہا کہ قبر کا بھی فکس ٹائم ہے, لیکن اصل یہ ہے موت تک ہے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے پچھلے ایک جمعے میں عرض کیا تھا کہ انسان کے 7 فیزز ہوتے ہیں. کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون, کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے ارواح مجندہ کی طرح جنت میں تھی, پھر ہمیں موت کے ذریعے دنیا میں لایا گیا. یہ قرآن میں یہی بتایا جا رہا, کنتم امواتا, تم موت کے ذریعے, تم آدم میں تھے موت کے ذریعے, کنتم امواتا فاحیاکم, ہم نے تمہیں زندگی بخشی, ثم یمیتکم, پھر تمہیں زندگی, تمہیں موت دیں گے, ثم یحییکم, پھر تمہیں زندگی بخشیں گے. اللہ, یہ موت کے بعد پھر زندگی ہے, جس کو کہتے ہیں عالم برزخ. ان کے بڑے بڑے مقامات ہوتے ہیں, اب وہاں وہ مکلف نہیں ہوتے. دنیا میں ہم مکلف ہیں. مکلف means we are responsible of our deeds. ہر کوئی مکلف ہے. جو 14 سال یعنی جوان ہو جاتے ہیں اس کے بعد
تکلیفیں ان کے اوپر فرض کر دی جاتی ہیں، یعنی اس کے اندر تکلف ہوتی ہے، رسپانسبلٹیز ہوتی ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام جو حقوق ہے ماں باپ کے، بھائی بہن کے، اولاد کے، نیبرز کے، اللہ ایز اے مسلم ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز دیے گئے، ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ دیا گیا، جینے کا طریقہ دیا گیا، مرنے کا بھی انداز دیا گیا. اللہ اکبر، کہ کیسے جیو، کیسے مرو. اللہ اکبر. تو یہاں پر جو آیت میں نہیں پڑھا، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کے انکار کرو گے اس کی نعمتوں کا. کنتم امواتن، یعنی موت کے ذریعے ایک زندگی تھی، موت کے ذریعے دنیا میں لایا گیا، پھر حیات دیں گے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت ہی آ جائے گا، موت کے بعد پھر حیات دی جائے گی. ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف بلائے جاؤ گے، یعنی وہ بھی، اور جو الیہ ترجعون وہ بھی بڑا لمبا پروسیس ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ساتواں جو ہے دوسری آیتوں میں ہے کہ جنت یا دوزخ اس کو عطا کی جائے گی بیسڈ آن وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ایک معینہ مدت تک کے لیے ہمیں رکھا گیا ہے. یہ بہت ہی ہماری زندگی جو دنیا کی ہے نا، ایک پانی پہ کے بلبلے کی طرح ہے. جب تک ہوا ہے وہ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ صورت از بے صورتی آمد برو باز شد کننا الیہ راجعون. ایک صورت سے ایک دوسری صورت آ رہی ہے، پھر وہ ختم بھی ہو گئی. باز شد کننا الیہ راجعون، جہاں سے آئے ہم لے چلے. سبحان اللہ. تو یہ آیت میں سبحان اللہ ہمیں بہت سے سبق ملے ہیں. ایک ایک آیت جو ہے اللہ ایک آیت کو ہی ہم اگر قرآن کی پکڑ لیں، میں ہر وقت کہہ رہا ہوں، ہر جمعہ شاید کہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور اس کی کم از کم، جو میرے پیر مرشد سید جلالت العلم فرماتے تھے اسی آیت کے تحت، میں نے جب بچپن میں سن رہا تھا ان کی تفسیر، فرماتے تھے کہ دیکھو ہم دنیا میں جنت سے آئے ہیں، اب جنت میں جانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ آیتوں کی تلاوت کرتے رہیں. ایٹ لیسٹ دن میں یعنی گھر سے نکلنے سے پہلے یا دن کے کسی بھی کم از کم ایک آیت صحیح معنوں کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے. یہ اتنے مرتبہ یہ پڑھے تو یہ ہو جاتا ہے، اتنے مرتبہ یہ بے شک ہوتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، ایک تو نماز ہے، وہ تو فرض ہے، اس سے بچ نہیں سکتا کوئی، پر آخری دم تک پڑھنا ہے اس کو. اس کے بعد قرآن کی تلاوت، جیسا کہ حضرت علی کا ارشاد ہے، جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرا محبوب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کیسی محبت ہے، یہ محبت رکھو. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دنیا کی جتنی بھی زندگی دی ہے میرے مالک، ہمیں اس دنیا میں جب تک رکھا ہے اسلام پر رکھ، اور موت ایمان پر عطا فرما. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. دوران تفسیر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم غلطی کرنے والے ہیں میرے مالک، غلطی ہماری طرف سے میرے مالک، ہر حق بات آپ کی طرف سے. اللہ ہر غلطی کو معاف فرما دے جو آپ کی نظر میں ہوں یا ہماری نظر میں ہوں یا مخلوق کی نظر میں آ گئی ہوں. یا رب العالمین اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.